السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑوں کے پیٹ کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں۔ ان کی علامات کیا ہوں گی، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، کیسے پہچانا جائے گا کہ ان کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، ان کو کیا نقصان کر رہے ہیں، ان کو کیا دینا ہے جس سے یہ بہتر ہو جائیں، خارج ہو جائیں، اور جس پروسیجر میں یہ بن رہے ہیں اس کو کیسے چینج کر کے ان کا بننے کا عمل رک جائے کہ دوبارہ پیٹ کے اندر کیڑے نہ بنیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پیٹ کے کیڑوں کی علامات، پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ پیٹ کے کیڑوں کی علامات دوستو مختلف ہوتی ہیں، مختلف بچے ہوتے ہیں جن کی بعض پیٹ کے کیڑوں کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے اور اتنی زیادہ اشتہا پیدا ہوتی ہے، یعنی اتنی زیادہ بھوک پیدا ہوتی ہے کہ وہ سیر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے کھلایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کو طلب ہوگی، ابھی کھلایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر طلب ہوگی۔ اور کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی یہ پیٹ کے کیڑوں کے مریض ہی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں علامات کو بہت ہی ججمنٹلی دیکھا جاتا ہے، پھر ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچے کے جو آنکھوں کے نیچے ہوتے ہیں یہاں پر ہلکے پڑ جاتے ہیں، رنگ پلاہٹ پہ چلا جاتا ہے اور پلپلا سا ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، بڑا پیٹ محسوس ہوتا ہے، دوسرا جسم جو ہوتا ہے وہ سوکھتا جاتا ہے۔ اور بعض بچوں کا پیٹ اتنا بڑا محسوس نہیں ہوتا لیکن آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں اور سفید سفید جیسے خون کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہو، اور جلد جو ہوتی ہے اس کی جو سافٹنس ہوتی ہے، یعنی اس کی نرماہٹ ہوتی ہے، ملائمت ہوتی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اکثر بچہ یہ رات کو سوتے ہوئے دانت پیستا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے اس کو سوئے ہوئے تو اکثر یہ الٹا ہو کر سوئے گا، یعنی آپ اس کو سیدھا بھی کریں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ الٹا ہو جائے گا۔ صبح کے وقت یا رات کے وقت اس بچے کو اگر آپ چیک کریں تو اس کے منہ سے پانی نکل نکل کے ہونٹوں کے ارد گرد لگا ہوا ہوگا۔ یہ علامات اگر آپ کو نظر آئیں تو یہ بچے کے اندر ورمز ہیں، پیٹ کے کیڑے ہیں۔ ان کو ڈریر کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ جو آپ اس کو غذائیت دے رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں، وہ ضائع ہو رہی ہے، وہ یہی کھا رہے ہیں۔ بچے کو کوئی چیز اس کی باڈی کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی پوری نہیں ہو رہی، یہ خوراک کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب یہ آتا ہے کہ ایک تو میڈیسن یہ ہوتی ہے کہ بچے کے جو ورمز ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں پیٹ کے اندر، وہ ڈرین کر دیے جاتے ہیں، خارج کر دیے جاتے ہیں، یعنی ڈیورمر کو ایسا دے دیا جس سے یہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں۔ لیکن دوبارہ اگر انوائرمنٹ اس کے پیٹ کے اندر وہی ہے تو پھر بچے کو دوبارہ پھر وہی ورمز ہو جائیں گے، پیٹ کے کیڑے ہو جائیں گے، پھر وہی علامات لوٹ کر آ جائیں گی، پھر وہ کھانا پینا جو اس کو جو ہے وہ نہیں لگے گا کہ جو کھا پی رہا ہے اسی طرح اس کو جسم کی باڈی جو ہے ایبزارب کر رہی ہے، یعنی کنزیوم کر رہی ہے، اس کو استعمال کر رہی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا، اس کی جو رنگت ہوگی وہ بھی دوبارہ اسی طرح ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوراک ایسی چینج کی جائے کہ یہ جو انوائرمنٹ اس کے اندر آنتوں کے اندر بنی ہوئی ہے، اسٹامک کے اندر بنی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر یہ پیٹ کے کیڑے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو بارش پڑتی ہے، جب اس کے بعد حبس سی بنتی ہے یعنی گرمی بڑھتی ہے تو وہاں پر کوئی چیز پڑی ہو تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر آپ کو وہ کیڑے نظر آئیں گے، سنڈیاں نظر آئیں گی۔ اسی طرح پیٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی انوائرمنٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ورمز جو ہوتے ہیں، پہلے والے جو ہوتے ہیں وہ گروتھ کرتے رہتے ہیں، مزید پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹ ختم کرنے کے لیے اس کی خوراک چینج کرنی پڑتی ہے، یعنی بیکری کے آئٹمز، میٹھی چیزیں، سویٹ کی جو بھی چیزیں ہیں اس کی بند کر دیں، سافٹ ڈرنکس جو ہیں یہ سارے کے سارے اس کے بند کر دیں۔ یہ جو شوارما برگر وغیرہ ہے یہ بھی بہت نقصان دہ ہیں اس کے لیے۔ اکثر بچے یہ چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، یہ بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری اس کی بند کر دیں اور اس کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کریں کہ یہ جو ورمز ہیں ان کو اکیلا ڈرین نہ کیا جائے، یعنی ڈرین بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انوائرمنٹ اندر ایسی بن جائے کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں، وہاں پر دوبارہ پیدا نہ ہوں۔
اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے خوراک چینج کرنی ہے، یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بند کروائی ہیں وہ آپ نے قطعاً اس کو استعمال نہیں کروانی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سائنا میڈیسن ہے، سائنا میڈیسن آپ نے دینی ہے 200 طاقت میں. صبح و شام اس کو 3 قطرے پلا دیں، یا گولیوں کے اوپر بنا کر ایک ایک گولی صبح و شام اس کو چوسنے کے لیے دے دیں. کلکیریا کارب 200 طاقت میں آپ نے اس مریض کو دینی ہے. صبح و شام یا تو اس کو 2 3 قطرے پانی کے اندر یا دودھ کے اندر ملا کر پلا دیں، یا اس کو آپ نے گولیوں کے اوپر بنا کر رکھ لینا ہے اور صبح و شام ایک ایک گولی آپ نے استعمال کرنی شروع کروا دینی ہے. دوستو ان باتوں پر عمل کرو گے تو آپ کو اور آپ کے بچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بڑوں کو بھی ہو سکتی ہیں، بڑوں کے اندر بھی یہی علامات ہوں گی، اگر بچوں کو ہے تو ان کو بھی یہی علامات ہوں گی. اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی خوراک بھی چینج کرنی ہے اور اس کو میڈیسن بھی آپ نے وہ دینی ہے جو صرف اس کو ڈرین نہ کرے، یعنی اس کی جو انوائرمنٹ اندر بن چکی ہے اس کو بھی ختم کرے. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.